کہ سیدہ کا قرآنی ایک اور نام بھی ہے، سیدہ کا قرآن میں ایک اور نام بھی ہے، سیدہ کا قرآن میں ایک نام بشارت ہے۔ بھئی آیت آگے بڑھے گی تو یہ روشن ہوگا نا۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو عطا کی ہے۔ اچھا، بشارت اللہ کی ہے تو اللہ نے کیا کہاں کہا؟ اللہ نے آیت آگے بڑھتی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں، نبی سے کہلوا رہا ہے۔ بشارت اللہ کی ہے، کہیں گے نبی۔ جتنے حساس موضوعات اور عقائد تھے وہ نبی سے کہلوائیں اللہ نے۔ چاہتا تو سورہ شروع ہو جاتا ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، مگر سورہ کہاں شروع ہو رہا ہے؟ ہو اللہ احد سے۔ قل ہو اللہ احد، تم کہہ دو۔ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اللہ نبی سے، بھئی تھوڑی توجہ بڑھائیے گا، اللہ نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ میں اللہ بھی وہ منوانا چاہتا ہوں جو میرا مصطفیٰ سمجھائے۔ ہاں، اپنی پسند کا اللہ مت ماننا، میرا نبی جو اللہ بتائے، میرا علی جو اللہ بتائے وہ اللہ مانو۔ اچھا، اللہ کو جان ہی نہیں سکتا کوئی ان دونوں کے علاوہ۔ سرکار کی صریح حدیث ہے، سنی شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ یا علی، اللہ اکبر، ما عرف اللہ الا انا و انت، یا علی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے۔ یا علی ما عرفنی الا اللہ و انت، اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور تمہارے۔ یا علی ما عرفک الا اللہ و انا، اور تمہیں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ بھائی بزرگوں کا نعرہ لگانا تو ایک حسن ہے، مگر جوان کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بشارت اللہ کی ہے مگر آتی ان کے ذریعے ہے جی۔ نعمتیں اللہ کی ہیں، اترتی ان پر ہیں اور ہم تصدق میں کھاتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ذرا تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا بات جا رہی ہو تو۔ علم اللہ کا ذاتی ہے، ملتا باب شہر علم سے۔ رزق اللہ کا ہے، بڑھتا ان کے ہاتھوں ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، تھک تو نہیں رہے؟ ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا، اللہ نے بندوں کے رزقوں کو معین کیا ہے اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ عجیب ہے، یہ کھاتا ان سے ہے، لیتا ان سے ہے، اور یہ کلمہ کسی اور کا پڑھتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ قدرت اللہ کی ہے مگر ظاہر اس سے ہوتی ہے کہ جو جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا۔ لہذا مولا فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا بل بقوت الرحمانیہ، میں نے قوت رحمانیہ سے اکھاڑا ہے۔ اگر آمادہ ہیں جملہ ہدیہ لینے کے لیے تو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جس کے وجود میں اللہ کی قدرت اتر آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لی نا آپ نے؟ یعنی جس کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے اللہ کی صفات کا ظہور ہو۔ عجیب عجیب حسین اور معرفت سے مملو اور منور جملہ ہے
حدیث معصوم کے زبان مبارک پر جو زیارت کے اندر آیا ہے، المتجلی لخلقہ بخلقہ، اے وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے، جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہم پر اللہ کی تجلی جن کے ذریعے سے ہوتی ہے وہی تو صفات پروردگار کے مظہر ہے۔ اب بشارت اللہ کی، علم اللہ کا، رزق اللہ کا، قدرت اللہ کی جو ان سے ظاہر ہو رہی ہے، جی ایک جملہ میں مولائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی رحمت اللہ کی ان کے ذریعے، رزق اللہ کا ان کے ذریعے سے، بشارت اللہ کی ان کے ذریعے سے، تو پھر مباہلے میں بھی لعنت اللہ کی آئے گی ان کے ذریعے۔ تو اب یہ بشارت اللہ دے رہا ہے اور اپنے نبی سے، قل میرے حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی رسالت کی اجرت نہیں چاہتا، جو میں نے محنت کی، جو میں نے مشقتیں اٹھائیں، میں نے ہجرت کی، میں نے صعوبتیں برداشت کی، پتھر کھائے، اور پتھر تو پھر ایک جسمانی تکلیف تھی، جو ذہنی تکلیفوں کا مجھے سامنا ہوا، جو روحی تکلیفوں کا مجھے سامنا ہوا، جو مجھے ایسے ایسے جملے کہے گئے، کبھی معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، قرآن میں نہ آیا ہوتا تو مجھ سے بھی بیان نہ ہوتا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، یہ سارے باتیں قرآن مجید کے اندر نقل ہوئی ہیں کہ نبی مکرم کی کیسے کیسے دل آزاریاں ہوئیں، اور سرکار نے فرمایا ما اودی نبی قط کما اودیت، سارے نبیوں کی زحمتیں اور اذیتیں ایک طرف جو انہوں نے برداشت کی، اور مجھ اکیلے مصطفیٰ کی اذیتیں ایک طرف، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتوں کا سامنا کیا۔ وہ کون سی تکلیفیں تھیں؟ وہ بدنی تکلیفیں تو اگر ہم مقایسہ کریں اور تاریخ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی نکالیں تو سرکار دو جہاں کو جو بدنی تکلیفوں کا سامنا ہوا، اس سے تو کئی برابر زیادہ اور انبیاء کو اور نبیوں کو بدنی تکلیفوں کا سامنا ہوا۔ وہ کون سی تکلیف ہے جس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں ہوئیں جتنی مجھے ہوئیں؟ وہ تھی روحی تکلیفیں، وہ تھی ذہن مبارک پر آنے والی تکلیفیں، وہ تکلیف جو نبی مکرم کو ہو رہی ہے۔ اچھا یاد ہے نا کہ نبی کا کلمہ ابھی بھی پڑھا جا رہا ہے، سرکار کا کلمہ قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ دور نبوت آخر کا ہے، یہ خاتم الانبیاء کا دور ہے، تو نبی کی نبوت تو چل رہی ہے، اور پھر ہم حیات نبی کے قائل ہیں۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ حیات نبی کا قائل ہے، ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات نبی کے بھی قائل ہیں۔ واقع رحلت ان کے بشری تقاضا ہے، مگر بشری تقاضے سے تو پہلے تھے نا وہ، جب ہم ان کو بشری تقاضوں سے پہلے سے مانتے ہیں تو بشری تقاضوں کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اس وقت تھے کہ جب حضرت آدم کا وجود بھی نہیں تھا، اور ہم جب یہ مانتے ہیں کہ ہر دور میں نبی مکرم کا وجود رہا، بلکہ نبی مکرم کا مقام تو پھر بلند ہے۔ نبی کے ایک غلام کی بات کروں، میرے ان بچوں جوانوں نے مولا علی کا ایک لقب سنا ہے، کرار۔ جب کرار کا لقب مولا کا ذہن میں آتا ہے تو تصور یہ آتا ہے کہ میدان میں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے اسے کرار کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے تصور، یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ کرار یعنی جو میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، مگر بات تو اس سے زیادہ گہری ہے۔ کرار میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو نہیں کہتے، ہر دور میں پلٹ پلٹ کر آ کر نبیوں کی مدد کرنے والا، ہر زمانے میں جو پلٹ کر، کرار تکرار سے، کرار بار بار، کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے نا، مکرر کے خاندان کا لفظ ہے نا، جو بار بار آتا ہو۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ لوگ یہ کیا بات کر گئے، پہلے شیعوں کی بعض باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، آج ایک اور مل گئی، یہ تو روزانہ ہی کوئی نئی بات کرتے ہیں، تو میں ان سے ان کی تسلی کے بھی میں کیا کروں کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔ تو اور میرے جو سنی بھائی تشریف فرما ہیں، مجھے ابھی دو چار نے تو آتے آتے بتا دیا کہ ہم پہلی دفعہ مجلس میں آئے ہیں، ایک صاحب نے تو کہا میں پہلی دفعہ مجلس میں آیا ہوں، آپ کو سننے آیا ہوں، تو مجھے تو اس ایک کو ذہن میں رکھ کے بات کرنی ہے۔ خاندانی جو آباء و اجداد سے مجلس کرتے آ رہے ہیں وہ پھر کسی اور وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔
تو یہ جو مجلس کا حسن ہے، یہ جو اس مجلس کا، اس جگہ کا حسن ہے، تو اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے مجھے. تو میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ کرار جو ابھی ہم نے تشریح کی ہے، ضمناً بات کی ہے، میرا اصلی مضمون نہیں تھا، لیکن مولا چاہتے ہیں شاید یہ بات بچوں تک جائے. بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے انبیاء کی مدد کی ہے. روح القدس لیس بملکن، وہ فرشتہ نہیں ہے. جبریل ملک، جبریل فرشتہ ہے. تو اس کا مطلب ہے روح القدس جبریل نہیں ہے. اور روح القدس ایدناہ بروح القدس، آیت سنا دی میں نے آپ کو، اور ہم نے ان کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے. تو روح القدس اللہ تو ہے نہیں، تھوڑا گردن ہلا دو. روح القدس اللہ تو ہے نہیں، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے. تو مدد بھیجنے والا اللہ ہے، اور جسے مدد کے لیے بھیجا ہے وہ ہے روح القدس. اور روح القدس ملک نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، یعنی جبریل نہیں ہے. تو روح القدس نبی بھی نہیں ہے، روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، روح القدس ملک بھی نہیں ہے. تو تم نام بتاؤ کہ کون ہے. اور اگر تم بتانے کو تیار نہیں ہو تو ہم بیٹھے ہیں بتانے کو، اسے علی کہتے ہیں. اللہ آپ کی ان توانائیوں کو محفوظ رکھے. یہ نعرہ لگانے والے کی بھی اور جواب دینے والے کی بھی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اظہار ہو رہا ہے اس کے کمالات کا، وہ اس گھرانے کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اب نبی کو جو اذیتیں اٹھانا پڑیں، وہ کون سی اذیتیں ہیں؟ وہ ہیں روحی اذیتیں. جی میں اس وقت مصائب نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اہل سنت عالم دین فرائض الصمتین میں، یعنی علامہ الجوینی فرائض الصمتین کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدہ 5 سال کی عمر میں نبی کے سامنے سے ایک مرتبہ گزری، جو روزانہ کا دستور طریقہ تھا، کہ سرکار نے بیوی کو دیکھ کے رونا شروع کیا. گریہ کر رہے تھے تو ایک محترمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بچی کو دیکھ کر ایسے کیوں روئے ہیں؟ تو فرمایا میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا، اور بیٹی بھی فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہو جی، اور باپ بھی رحمت للعالمین. کتنا دل نرم ہوگا، کتنا دل نرم ہے وجود مقدس کا. فرماتے ہیں مجھے یاد آتا ہے اس کے گھر میں مصیبت داخل ہوگی جو اس کے حق کو چھینے گی، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی، جو اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے، اور یہ آوازیں دے گی کہ یا محمد بابا مجھے بچاؤ، مگر میں رہوں گا ہی نہیں اس وقت جو اس کی مدد کروں. یہ پکارے گی میری مدد کرو، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور میری بچی ایسے ہی روتے روتے دنیا سے چلی جائے گی. بتائیے نبی مکرم کو جتنی اذیتیں ہوئیں کسی اور کو ہوئیں؟ جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے جی، وہ ان کے لیے جب بتائیں گے اپنی زوجہ کو کہ یہی تو بچہ ہے جس کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، تو نبی کو اذیتیں ہو رہی ہیں. فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے ہوئیں اتنی کسی کو نہیں ہوئی. اب اس نبی کی محنتیں، مشقتیں، اذیتیں، وہ سب ایک بدلہ مانگ رہی ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پلٹ آئیے فضائل کے باب میں. وہ ایک بدلہ مانگ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ میں نے برداشت کیا اس کا مجھے بدلہ چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا الا ہے نا بھائی، اللہ سے پہلے والا منفی ہو جاتا ہے، اللہ کے بعد والا اس باتی ہو جاتا ہے. لا الہ پھر اللہ کہہ کے اقراری ہو جاتا ہے، اس باتی ہو جاتا ہے نا. یہاں پر نہیں چاہیے مجھے کچھ الا المودۃ فی القربى، اتنی اذیتوں کے بدلے میں مجھے صرف یہ چاہیے کہ میرے گھر والوں سے پیار کرو، میرے بچوں سے پیار کرو. اب اور بلند پڑھ لیجئے صلوات. ٹھیک ہے، توجہ ہو گئی آپ کی. اب نبی اس کے بدلے میں ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں سے پیار. یہ ترجمہ جو سب نے کیا میرے عزیزوں، میں نے بھی وہی کر دیا.
مجھے اس ترجمے سے اتفاق نہیں ہے. آیت سے اختلاف کرنے والا کافر ہوتا ہے، ترجمے سے اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہے، بلکہ طالب علم ہوتا ہے. ترجمہ ہے نا بھائی. جی ہاں، کسی نے بھی کیا، بزرگوں نے کیا، بعد میں ترجمے تبدیل ہوئے ہیں. ترجمہ ہے، اصلی اللہ کے الفاظ تو نہیں ہیں، وہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں. وہ مترجم نے، وہ بھی عالم دین تھے، وہ بھی محترم تھے، انہوں نے اس وقت میں جو ان کا علم تھا اس کے مطابق ترجمہ کیا. وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے تو کہتے میرا ترجمہ غلط ہے. کتنی ہی آیات ہیں، کتنی ہی روایات ہیں جن کا ترجمہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں ملتان میں یہ بات کر چکا ہوں، لہٰذا اس کو تکرار نہیں کروں گا. گلگشت میں مجلس میں یہ بات کر چکا ہوں. بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری روایات ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. کتنی مشہور حدیث ہے مولا حسین کے بارے میں مولا نبی کی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہی ترجمہ ہے جو ترجمہ غلط ہے، ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کب فرمایا نبی نے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، یعنی مردوں کے سردار ہیں. نہیں بھائی، نبی فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ تو حسنین تمہارے سردار. اب کیسا ترجمہ ہے سب کے ذہن میں، اکثر کے ذہن میں، لیکن یہ نبی نے یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اور ایک لمبی لسٹ ہے جو قرآن کی آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. اس آیہ کریمہ کا بھی ترجمہ کہ میرے قرابت داروں سے، اب قرابت داروں جمع بنا دیا، تم سے ایک سے محبت نہیں ہو پا رہی ہے. اتنا بڑا کام لے کے اپنے سر پہ. نبی نے کب کہا ہے کہ میرے قرابت داروں سے؟ قربا جہاں اس میں جنس مراد لی ہے اہل علم نے، وہاں قربا کوئی وزن ہے نا، کوئی لفظ ہے نا، اس کے ہم وزن الفاظ کا ترجمہ لایا جائے گا نا. قربا مؤنث کا صیغہ ہے. ایک بیوی تلاش کرنی ہے جو نبی کے قریب ترین ہے. اب میں نے آپ سے پہلے اجازت لے لی تھی، لہذا اس مزاج کے لوگ ذرا صبر سے مجھے سنیں گے. جی میں نے بتا دیا تھا کہ اہل سنت آئے ہوئے ہیں. اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بیوی، تو وہ ایک بیوی کون ہے؟ تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نبی کی زوجاؤں میں سب سے زیادہ نبی کے قریب، اور لفظ بھی عجیب سا کہہ دیتے ہیں، مجھ سے تو کہا بھی نہیں جائے گا، پیاری بی بی اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ سب سے زیادہ جو سب سے عزیز بی بی ہیں نبی کو، وہ حضرت عائشہ ہیں. تو خود حضرت عائشہ سے پوچھ لیتے ہیں. جی ویسے بھی بہت سارے پیروں کو مریدوں نے، جی پیر کہتا ہے جی میرا مرید بولتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا بھی ہوں. تو جب خود حضرت سے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نبی کے قریب کسی کو نہیں دیکھا. سب سے زیادہ قریب وجود اگر کوئی ہے نبی مکرم کے تو وہ سیدہ کا وجود ہے. تو اب جب یہاں جا کے بات ٹھہرتی ہے تو اب کیا کریں؟ اب وہ تھوڑا بہت علمی کارستانیاں اور کاریگریاں بھی ہوتی ہیں. پھر ٹھیک ہے، ہر کام میں کاریگری ہے، علمی کاموں میں بھی کاریگری ہے. تو فرمانے لگے کہ نہیں، وہ کیا کہہ رہی ہے حدیث قصہ، کہ سرکار نے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے یمنی چادر لا دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اور سیدہ نے وہ یمنی چادر لا کے دے دی. پہلے تو سلام ہو سیدہ کی چادر پر جو نبی کے ضعف کو دور کرے. اللہ اکبر، وہ سیدہ کی چادر ہے. ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کی ذات. اگر دوستوں کے پاس دریاں ہیں تو یہاں بچ سکتی تھیں، اگر جلدی سے کوئی ہمارے اسکاؤٹس کے جوان ہمارے، اور تھوڑا سا آپ اگر اس طرف آ جائیں تو ہمارے احباب کو بیٹھنے میں یہی بچھا دیجئے، یہی بچھا دیجئے. جی اسی کو بٹھا دیجئے. نقوی صاحب اس پہ بیٹھ جائیے. ایک صلوات ہدیہ کریں گے. بس ٹھیک ہے، وہ نہیں کھولو پیچھے کا، یہ صحیح ہے. رکو.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور بھی بلند پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک ایک حاجت ذہن میں رکھ کے بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحوم و مغفور کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھ لیجئے. بات بڑھے آگے. بہت روشن منزل ہے جس کے اندر میں اس وقت داخل ہو رہا ہوں، اور آپ کی توجہات کا میں ممنون ہوں. ممتاز آباد میں انصر بھائی بہت عرصے بعد حاضری ہوئی ہے، مومنین کی زیارت ہو رہی ہے. آپ کے توسط سے اللہ آپ کے پدر نسبتی کی مغفرت فرمائے، اور جو خاص حاجات ہیں، بچوں کا مستقبل، ان نوجوانوں کا تعلیمی دور اور رزق اور روزی کا دور، اللہ کامیابی سے انہیں ہمکنار فرمائے. یہ جو پڑھ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں اس میں انہیں اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ملتان کی رونقیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے عمر میں صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے. ان سب دعاؤں کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. تو پھر وہ کہ سیدہ مجھے چادر لا دو، بات بڑھے آگے. اور نبی مکرم نے چادر اپنے اوپر لی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے اور کہا کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. تو بیوی نے یہ نہیں فرمایا کہ آرام کر رہے ہیں، بیوی نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. اور امام حسن نے بھی جا کے سلام کیا کہ نانا میں چادر میں آ جاؤں. جی نبی نے فرمایا چادر میں آ جاؤ. کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ خوشبو کیسی ہے جو انہی کو آتی ہے. جی دوسری بات یہ کہ ادھر تو امام حسن بھی تھے، تو کیوں فرمایا امام حسین نے کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں مجھے نانا کی بھی اور بھائی حسن کی بھی خوشبو آ رہی ہے. حدیث کے صاحب دوبارہ دیکھ لیجئے گا. وہاں بی بی نے تو فرمایا کہ تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ ہیں، مگر امام حسین نے نہیں فرمایا کہ مجھے نانا کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اس میں دو پیغام ہیں. ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب بڑا بیٹھا ہو تو بڑے کی بات ہونی ہے. یہ تربیتی پیغام ہے جوانوں کے لیے، بڑوں کے سامنے بڑے کی بات ہی ہوتی ہے. اور دوسرا پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی دو خوشبوئیں کہاں ہیں جو علیحدہ آتی ہے؟ دونوں کی ایک ہی خوشبو تو ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. جی اور پھر فرمایا کہ جاؤ تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں تمہارے بھائی کے ساتھ. امام حسین تشریف لے گئے، نانا کو سلام کیا اور نانا نے کہا چادر میں آ جاؤ. کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لے کر آئے. فرض محال کر رہا ہوں جو محال نہیں ہے. جی یہ بچے تھے، کم سن تھے، جناب زہرا نے بھیج دیا کہ نانا کے ساتھ چادر میں چلے جاؤ. آرام کرنے آئے تھے نا. مولا علی کو بھی فرما رہی ہیں کہ چادر میں، اور مولا علی بھی جا کے فرما رہے ہیں میں بھی چادر میں آ جاؤں. بھائی جب آرام کیا جا رہا ہوتا ہے تو آرام کیا جا رہا ہوتا ہے نا. عجیب منظر ہے یہ کہ پھر خود سیدہ آ کے فرماتی ہیں بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں. اب تو بات ہی کچھ اور نظر آ رہی ہے. اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں طالب علم ہوں مجھے جسم کا لفظ لا کے دکھاؤ. نبی نے جسم کی بات نہیں کی، نبی نے بدن کی بات کی ہے. جسم میں سر شامل ہے مگر بدن میں سر شامل نہیں ہے. نبی فرما رہے میرے بدن میں ضعف ہے، ہمارے سر میں ضعف نہیں آتا. خبردار معمولی بخار پہ یہ مت کہنا کہ جو کاغذ قلم مانگ رہے ہیں ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، ان کے ذہن پر اثر نہیں ہوتا. بدن پہ ضعف ہے تو وہ کیسے دور ہوگا؟ بہت شکریہ، بڑی عنایت. بعض دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ روٹھے روٹھے سے بیٹھے ہیں. لیکن میرا اطمینان جب بڑھ جاتا ہے کہ جب ان کی طرف سے اچھی صلوات پڑھی جا رہی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو فرما رہے میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بھائی حسین جملہ ہے علامہ نقن صاحب کا.
میں ہندوستانیوں میں یعنی بر صغیر کے علماء میں علامہ نقن صاحب کو زیادہ پڑھتا ہوں، اور ایرانیوں میں آیت اللہ جوادی عاملی کو زیادہ پڑھتا ہوں. جی عارف عالم ہے، اللہ کے ولی عالم ہے. تو علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت دور ہوگا اجزائے نبوت کے کامل ہونے پر. جب تک یہ سب چادر میں نہیں آئیں گے ضعف بدن نبوت دور نہیں ہوگا، اور جب یہ سب ایک جگہ ہو گئے تو پھر یہ کامل ہو گئے. سیدہ فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، یعنی جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو کوئی محمد ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی علی ہے، کوئی فاطمہ ہے، اور جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو یہ سب کے سب فاطمہ ہیں. کیا جواب آیا اللہ کا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پہلے تو میں جبریل سے ہاتھ جوڑ کر کہوں جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ چادر میں کون ہے؟ آیتیں بھی 6000 سے زیادہ لائے ہو، روٹیاں بھی 12 لے گئے ہو، جھولا بھی جھلاتے رہے، تسبیح بھی پڑھتے رہے، تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تو جبریل کے اندر جب یہ کمال نہ ہو کہ ان کی معرفت حاصل کرے تو آج کا ملا کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جب جبریل امی علیہ السلام یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اور اللہ جواب یہ دے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. عربی گرامر کے حساب سے جاننے والے بیٹھے ہوئے، عربی گرامر کے حساب سے ہم فاطمہ مکمل جملہ ہے. اگر اس کے اول اور آخر کچھ نہ بولا جائے جملہ پورا ہے. یعنی اللہ یہ جواب دے رہا ہے یہ سب فاطمہ ہے. بھائی ایک جملہ میں نے اب تک نہیں پڑھا کسی ممبر سے، بارہا سوچا کہ یہ کیوں رہ گیا، یہ کیوں رہ گیا، آج ذہن میں ہے، ابھی ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. عزیزان گرامی، جب یہ چادر میں ہوتے ہیں تو سب فاطمہ ہوتے ہیں، جب یہ باہر آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جب انہیں پہچاننا ممکن نہ ہو، جب انہیں پہچاننا ناممکن ہو جائے تو یہ فاطمہ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ پہچاننے میں آ جائیں تو یہ محمد ہو جاتے ہیں. جی اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، اور ہم فاطمہ میں کوئی تضاد ہے؟ جی یہ سب محمد ہیں تو یہ سب فاطمہ کیسے ہیں؟ جب یہ سب محمد ہیں، اچھا پھر یہاں سب محمد ہیں وہاں سب علی ہیں. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے شیطان، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے، آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. متکبر ہو گیا تھا یا علیوں میں سے تھا؟ عالین علی کی جمع ہے بھائی. یعنی جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں، چادر میں آ جائے سب فاطمہ ہوتے ہیں. جی صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر. اور جب ہم کامل ہو گئے تب میرے بابا نے فرمایا ہا اولائے اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. یہ میرے اہل بیت ہیں. اب وہ کاریگری بھی سناؤں؟ تھوڑا سا گردن ہلا دے بھائی. کاریگری یہ کہ جو ہے جہاں تک ہے وہ تو میں بھی مانوں گا، اور ماننا پڑے گا، نہیں میرے نہ ماننے سے کیا ہو جائے گا. جی کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رضوان اللہ تعالی علیہ السلام
چادر کو پکڑ کر ہٹانا چاہتی تھیں کہ وہ بھی اندر آ جائیں، اور آتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ انا منہم، میں بھی ان میں سے ہوں. تو نبی نے چادر کا کونا کھینچا اور فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. اب اس سے تو انکار ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ منظر تھا. اچھا دیکھنے والے بھی گھر والے تھے، مسئلہ بھی گھر کا تھا، لہذا بات تو بہت مضبوط تھی. تو اب کیا کریں؟ تو جو کاریگری ہے وہ یہ کہ نبی نے فرمایا تم ان سب سے اچھی ہو. دیکھ لی کاریگری آپ نے؟ خفا تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے کہ نبی نے چادر کا کونا، بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بول دو. نبی نے چادر کا کونا واپس پکڑ کے کھینچا، اسے روکا کہ بی بی اندر نہ آئے، اور فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، یہ اہل بیت ہیں، تم خیر پر ہو. تو گویا نبی نے فرمایا کہ تم ان سب سے زیادہ اچھی ہو. ظاہر ہے کوئی کاریگری کر سکتا ہے تو ہم بھی تو ہنر کر سکتے ہیں جی. ہمیں بھی تو سوچنا ہوگا نا کہ اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب عرض کروں؟ علماء نے یہ چاہیے، کوئی میں پہلی دفعہ، کوئی میری محنت نہیں ہے، یہ بزرگوں کی محنت ہے، میں نقل کر رہا ہوں. یہ باتیں، یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ بحث و مباحثے ہوئے ہوئے ہیں، پرانی باتیں ہیں. تو سرکار نے فرمایا تم خیر پر ہو. تو کیا کہا کہ نبی نے فرمایا تم ان سب سے اچھی ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عجیب بات نہیں ہے، چادر میں کچھ کو لے کر کہا جو باہر والے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. اچھا یہ والی اگر منظر ہضم ہو جائے تو ایک اور منظر دکھاتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں دھوپ میں اپنے بھائی کو کھڑے کر کے کہا کہ جس کا میں بھائی ہوں اس کا یہ بھائی ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ دوست ہے. یہ ساری بتانے کے لیے کیا اتنے اہتمام کی ضرورت تھی؟ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کا بھائی ہوں، جس کا دوست ہوں، اس کا علی دوست ہے. یہ تو آپ ویسے ہی بتا سکتے تھے، کہیں بھی بتا سکتے تھے. یہ غدیر میں اتنا کچھ سجا کر یہ نبی مکرم چادر میں لے کے فرما رہے ہیں جو اندر ہیں وہ کم ہے معاذ اللہ، جو باہر ہیں وہ زیادہ افضل ہیں. پھر بھول گئے کہ نبی نے کیا فرمایا، ہاں اولائے اہل بیتی وہ خاصتی وہ ہامتی، یہ میرے خاص ہیں. خاص سمجھ میں نہیں آ رہے، ہامتی یہ میرے حمایت یافتہ ہیں. لحمہم لحمی، میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بھول گئے جس چادر کے باہر والوں کو تم چادر والوں سے افضل کہہ رہے ہو، اس چادر میں خود نبی ہے. نبی بھی اسی میں، تم کہہ رہے باہر والے ان سے زیادہ اچھے ہیں. پھر کیا کریں بھائی، آگے کچھ بات تو بنی نہیں. تو کہنے لگے کبھی کوئی بیٹی اپنی ماں سے افضل نہیں ہوتی. کبھی کوئی بیٹی اپنی، اچھا تسلی دیجئے، آپ میرے اس مضمون کو سننا چاہ رہے ہیں؟ کبھی کوئی بیٹی، اب قاعدہ اعلان، کبھی کوئی بیٹی اپنی ماں سے افضل نہیں ہوتی. تو بھائی قائم رہنا اس بات پر کہ اولاد ماں باپ سے افضل نہیں ہوتی. تو پھر قائم رہنا، پھر کیسے کہو گے کہ نبی مکرم حضرت آدم سے افضل ہے؟ پھر کیسے مانو گے کہ نبی مکرم حضرت ابراہیم سے افضل ہے؟ حضرت ابراہیم جد اعلیٰ ہیں نبی مکرم کے. حضرت اسحاق سے 600 سے زیادہ نبی آئے، مگر حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی آئے جو ہمارے نبی ہیں. حضرت ابراہیم کے 2 بچوں سے نسل چلی، حضرت اسحاق سے تو 6000 کچھ نبی آئے، معاف کیجئے گا 600 کچھ نبی آئے، اور حضرت اسماعیل سے صرف ایک ہی نبی آئے جو ہمارے نبی ہیں. ٹھیک ہے جی. جب حضرت زید شہید، زیدی سادات کا بھی مہمان ہوں، تو حضرت زید شہید سے جب کہا حاکم نے، جابر نے، کہ تم تو کنیز کی اولاد ہو جی. حضرت زید شہید ایک سندھ کی کنیز تھیں جو حضرت مختار نے ڈھونڈ کر، یعنی تلاش کیا کہ باکردار، تمام تر اعتبار سے اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری اور کمالات پائے جاتے ہوں، مجھے کوئی بیوی دو جو میں امام سجاد کو ہدیہ بھیجوں. تو حضرت مختار نے، حضرت بی بی پاک دامن کو بھی انہوں نے یہاں بھیجا. حضرت مختار نے، یہ حضرت بی بی پاک دامن بھی مولا علی کی بیٹی جی، یہ جناب زینب کی بہن، حضرت مسلم کی زوجہ، ان چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کی ماں. کیا مصیبت ہے اس گھرانے کے ساتھ. بچے کہاں رہ گئے، شوہر کہاں رہ گیا، ماں کہاں آ گئی جی. حرم امام رضا نے تصدیق کی ہے بی بی کی کہ بی بی رقیہ بنت علی ہیں.
امام رضا کے حرم کے ریسرچ سینٹر نے، شعبہ تحقیقات نے 2 صفوں کی تحقیق بھیجی ہے. 10 سال تحقیق کی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی خواہش پر. جب اس مزار بنانے کے لیے انہوں نے مشہد خط لکھا کہ آپ کیونکہ اہل بیت کے مزاروں میں سب سے بڑا مزار آپ کے پاس ہے، وسائل آپ کے پاس زیادہ ہیں، تو ہمیں تحقیق اور تصدیق کر کے دیں کہ یہ بیوی حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں. 10 سال لگائے ایرانیوں نے، محققین نے، اور پھر 2 صفوں کا خط لکھا ہے. میں نے جب یہ انصر بھائی 2 سال پہلے جب یہ ایک جگہ بات کی تو خود میرے قبیلے کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ صاحب یہ کہاں سے لے آئے اور یہ وہ. تو پھر ابھی جو میں مشہد تھا زیارت کے لیے گیا تھا تو میں نے دوبارہ جا کے حرم میں ان سے کہا جی یہ لیٹر آپ کا ہے، اس کی تصدیق دوبارہ مہر لگا دیجئے کہ آپ نے جاری کیا تھا 10 سال پہ 2014 یا 15 میں. تو انہوں نے دوبارہ مہر لگا کے دیے. وہ میرے پاس دوبارہ مہر شدہ، تازہ ترین مہر شدہ لے کر آیا ہوں ابھی میں. اب جب ہر جگہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ایکسپرٹ کی رائے، ماہر کی رائے، تو جب ماہر بتا رہے ہیں تو مان کیوں نہیں رہے جی. تو بی بی کو حضرت مختار نے یہاں بھیجا. حضرت مختار نے ہی حضرت زید شہید کی والدہ کو، امام سجاد کو ہدیہ بھیجا، جن سے حضرت زید شہید دنیا میں آئے. سندھ کی ظاہراً ماتلی اور تلہار اور ان علاقوں سے کچھ جو شواہد ملتے ہیں وہ ان علاقوں سے وہ بی تھیں. تو کہنے لگا تم تو کنیز کی اولاد ہو. تو حضرت زید شہید نے ہونٹ کٹا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کچھ دیر بعد شہید ہونا تھا انہیں جی. دربار میں انہیں گرفتار کر کے لائے تھے، سارے عزیز ان کے سامنے مارے جا چکے تھے. تو حضرت زید شہید نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، جس میں اس نے الجھ کے کہا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو. تو حضرت زید شہید کا بڑا تاریخی جملہ ہے، فرماتے ہیں ہمیں دیوان ابو طالب اور خطبہ حضرت زہرا پڑھایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم بنی ہاشم والے بولنے میں، بات کرنے میں ہنر اور مہارت رکھتے ہیں. اس خطبے میں حضرت زید شہید نے اس بات کا جواب دیا، اور تو نے یہ کہا، اور تو نے یہ کہا، ایسے جواب دیا. اور کہا تو نے یہ کہا کہ میں کنیز کی اولاد ہوں. اگر کنیز کی اولاد ہونا کوئی کمی ہوتی تو خود ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، اور حضرت اسماعیل کی ماں کنیز تھیں. خطبہ ہے مولا سجاد کا. اب بہرحال یہ بحث کبھی اور کے لیے چھوڑ دیجئے. امام جناب زید شہید کا یہ خطبہ کسی اور موقع کے لیے بیان ہو، کیا حسین اس کے اندر پیغامات ہیں. بات اتنی ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت اسماعیل سے، اور سرکار دو جہاں تمام تر کمالات کا مجموعہ، اور جو کمالات کا مجموعہ ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نظر آئے نہیں ہے، ہضم والی بات نہیں ہے تو لفظ بہتر کروں، کسی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے، کسی کے ہاتھوں کا بوسہ لے اور کسی کو اپنی جگہ پر بٹھائے. بھائی نقن صاحب پھر مجھے یاد آ گئے. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کہتی ہے قام الیہا وقبل یدیہا واجلسہا فی مجلسہ، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. نقن صاحب کہتے ہیں حدیث رک جاتی ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا کر نبی مکرم کھڑے رہتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ الامر فوق الادب، امر حکم ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جب نبی فرما دیں گے فاطمہ بیٹھو تو حکم میں نبی پا کر بی بی بیٹھیں گی، کیونکہ ادب سے زیادہ حکم کو اہمیت حاصل ہے. سب نے لکھا ہے نا سنی شیعہ نے کہ محشر میں جب سواریاں سجیں گی تو سب سے آگے سیدہ کی سواری ہوگی. نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو تب اسو فاطمہ امامی الادبہ، فاطمہ ایک سواری پر بیٹھی ہوگی جو سواری میری سواری کے آگے چلے گی. لفظ امامی امام آگے کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں، اور آگے کی جگہ کو کہتے ہیں امام. دونوں لفظ صحیح ہیں، امام اور امام. فرماتے ہیں فاطمہ تو تب اسو امامی الادبہ، فاطمہ ایک سواری پہ بٹھا کے لائی جائے گی جو عذبہ نعمی ہوگی. پھر سرکار نے فرمایا اس کی زین کیسی ہوگی، اس کی رکامیں کیسی ہوں گی، اس کی باغیں کیسی ہوں گی، اس کے ماتھے پہ کیا سجایا ہوا ہوگا،
میری فاطمہ کے لیے خاص سواری بنائی جائے گی اور فاطمہ کو اس پہ بٹھایا جائے گا. فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی اور میری سواری کے پیچھے یبعث علی علی ناقتی، علی میرے ناقے پہ بٹھا کے لائے جائیں گے. ویبعث الحسن والحسین علی ناقتین، حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے. ویبعث الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا. قافلہ ہدایت ترتیب پائے گا محشر میں، جس کی سالاری جناب زہرا کر رہی ہوں گی. اور جب وہ سواریاں چلیں گی، بی بی چلیں گی تو ساری سواریاں چلیں گی. محشر میں سیدہ کی سالاری میں سارے ہادیوں کی سواریاں آ رہی ہوں گی. آگے آگے سیدہ جا رہی ہیں کہ جب عرش کے سامنے سے سواری گزرے گی تو آپ آواز دے کر کہیں گی میری سواری روک دو. عرش الہی کے سامنے سیدہ کی سواری رک جائے گی. آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے آج انصاف چاہیے، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا، یا اللہ مجھے انصاف چاہیے. آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گی مجھے حسین ایسا دکھا جیسے کربلا میں تھا.